اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک جنگل میں ایک طوطا اور طوطی رہتے تھے۔ ایک دن ان کا گزر ایک بستی میں سے ہوا جو نہایت ہی ویران تھی اور اس کے گلیوں کوچوں میں بالکل سنسان پڑے ہوئے تھے۔ وہاں کے بازاروں میں بھی رش نہیں تھا اور چند ایک گھروں میں لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ رہے تھے۔ طوطی نے طوطے سے پوچھا کہ یہ بستی اتنی ویران کیوں ہے؟ طوطے نے یہ جواب دیا کہ شاید یہاں سے کسی الو کا گزر ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ بستی ویران ہو گئی ہے۔ پاس ہی ایک پیڑ پہ بیٹھا الو یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ جب اس نے یہ بات سنی تو وہ طوطا اور طوطی دونوں کے پاس آیا اور ان سے آ کے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ یہاں کے مسافر ہیں، یہاں کسی اور جگہ سے آپ اڑ کے یہاں پہ آئے ہیں، تو آپ ایسا کریں آج کی رات آپ میرے گھونسلے میں چلیں، وہاں میرے ساتھ کھانا کھائیں اور اس کے بعد آپ چلے جائیے گا۔ کیونکہ اس نے اتنے اچھی طریقے سے ان دونوں کو دعوت دی تھی، طوطے اور طوطی کو، تو وہ اس کے آگے نہ نہیں کر سکے۔ چنانچہ وہ دونوں اس کے گھر چلے گئے اور ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد طوطے نے کہا طوطی سے کہ اب ہم چلتے ہیں۔ جیسے ہی طوطا اور طوطی جانے لگے تو الو نے طوطی کو پکڑ لیا۔ طوطے نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ الو نے کہا یہ میری بیوی ہے، تم اسے کیسے لے کے جا سکتے ہو؟ طوطی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری بیوی ہوں، میں اپنے طوطے کے ساتھ واپس جاؤں گی۔ خیر کچھ دیر وہاں پہ ان تینوں کی آپس میں لڑائی لگی رہی۔ آخر میں الو نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں کہ یہاں کا جو حکمران ہے ہم اس کے پاس چلتے ہیں، اس کے عدالت میں، تو اس کے آگے ہم یہ سارا ماجرا رکھتے ہیں، جو بھی وہ فیصلہ کرے گا ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ اس کے بعد وہ تینوں اس حکمران کی عدالت میں چلے گئے اور سارا ماجرا ان لوگوں نے بتایا۔ جب تینوں نے اپنی اپنی رائے بتائی تو آخرکار اس حکمران نے فیصلہ یہ کیا کہ طوطی جو ہے وہ طوطے کے ساتھ نہیں جائے گی اور وہ الو کے ساتھ رہے گی۔ یہ بات سن کے طوطا بہت غمزدہ ہوا، لیکن وہ جب تینوں اس گھونسلے میں آئے تو وہاں سے جب طوطی کو چھوڑ کے طوطا جانے لگا، کیونکہ اسے اب اس کا حکم ماننا تھا، تو پیچھے سے الو نے آواز دی کہ کدھر جا رہے ہو تم؟ کیا اپنی بیوی کو ساتھ لے کے نہیں جاتے؟ تو آگے سے طوطے نے کہا کہ کیوں میرے زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہو؟ اب چونکہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے تو اب یہ تمہاری بیوی ہے، میں اسے کیسے ساتھ لے کے جا سکتا ہوں؟ تو الو نے اس کے پاس آ کے اس سے کہا کہ یہ تمہاری بیوی ہے اور تم اس کو اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہو۔ طوطا اس بات پہ حیران ہو گیا کہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ یہ سارا کچھ کرنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا اور وہ یہ تھا کہ تم نے کہا تھا کہ یہ بستی اس وجہ سے ویران ہوئی ہے کیونکہ یہاں سے ایک الو گزرا ہے، جبکہ میں تمہیں اس چیز کا ثابت کر کے بتانا چاہتا تھا کہ یہ بستی میری وجہ سے ویران نہیں ہوئی، بلکہ جس بستی میں انصاف نہ ہو وہ بستیاں ویران ہو جاتی ہیں۔ جہاں کے حکمران انصاف نہ کریں وہ بستیاں ویران ہو جاتی ہیں۔ کسی الو کے گزرنے سے بستی ویران نہیں ہوتی۔ اب چونکہ یہ سٹوری سنانے کا مقصد یہ تھا کہ شریعت کے لحاظ سے بھی اور اسلام میں بھی انصاف ایک اہم ستون ہے، ایک اہم جز ہے، ایک اہم بنیاد ہے، اور وہ زندگی کے ہر شعبے، ہر پہلو اور ہر بات میں عائد ہوتا ہے۔ اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایمان کی سب سے بڑی طاقت ہی اس کا انصاف ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی مظلوم کی امید نہیں بنیں گے، آپ اگر کسی ظالم کے لیے ڈرانا خواب نہیں بنیں گے، تو آپ اپنے ایمان کو مضبوط کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اس لیے ہمارے اسلام میں انصاف کی بہت بڑی جگہ ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کیا اپنا قول فرمایا تھا کہ میری حکومت میں اگر کسی دریا کے کنارے کوئی کتا پھسل کے اگر اس کی ٹانگ زخمی ہو جائے گی تو اس کی بھی پوچھ گچھ مجھ سے کی جائے گی، اللہ پاک مجھ سے اس کا حساب لیا جائے گا، کیونکہ میں اس جگہ کا کیا ہوں گا؟ حکمران ہوں گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی ملک کے یا کسی کنٹری کے یا کسی شہر کے حکمران ہوں تو تبھی ہم پہ یہ باتیں عائد ہوتی ہیں۔ ہم اگر کسی گھر کے فرد ہیں، کسی گھر کے سرپرست ہیں، کسی اسکول میں اگر ہم ہیں تو وہاں کے اگر ہم ٹیچر ہیں، کسی آفس میں ہیں تو وہاں کے اگر ہم ورکرز ہیں، کسی بھی لیول پہ ہم ہیں تو ہمیں انصاف کے ساتھ زندگی کے ہر پہلو کو گزارنا چاہیے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس طرح انسان اپنے ایمان کو بھی تازہ رکھ سکتا ہے، اللہ پاک کے آگے بھی سرخرو ہوتا ہے، اور انصاف کا راستہ ہی حق کا راستہ ہوتا ہے، اور باطل سے خود بخود انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یقیناً آج کی اس سٹوری سے آپ کو ایک اچھا سبق ملا ہوگا، اور زندگی کے آنے والے پہلو میں ہمیشہ انصاف کا ساتھ دیں،
چاہے اس میں آپ کو کتنی ہی مشکلیں کیوں نہ. اگر کسی محفل میں آپ ہیں تو وہاں پہ بھی آپ انصاف کی بات کریں، چاہے وہ لاکھ بندوں کو بھی بری لگ جائے، لاکھ بندوں کو بھی آپ کی مخالفت کرنی پڑ جائے، لیکن وہی بات کریں جو انصاف والی ہو، جو انصاف پہ مبنی ہو. کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں، کیونکہ یہ حدیث ہے کہ ظلم ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کا بدلہ انسان دنیا میں دے گا اور اس کے بعد اس دنیا سے ہو جائے گا. تو اللہ پاک ہمیں ان ظالموں میں شامل نہ کرے جو ان گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اور اللہ پاک ہمیں عدل و انصاف کے ساتھ زندگی کے ہر پہلو کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین ثم آمین.